وعلى رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ناظرین، ہم تمام جو ہے اس لیکچر جو سیریز ہم نے شروع کی توحید اور شرک، اس کے آخری کڑی میں جو کہ 32واں پارٹ ہے ہمارا، 32واں جو بہرحال کڑی ہے ہماری، اور یہ آخری کڑی انشاءاللہ رہیں گی اس سیشن میں۔ پچھلی کڑی میں ہم نے کچھ منفرد چیزیں، مطلب انڈیویجول چیزیں دیکھی تھی الگ الگ، کہ وقت کو برا نہیں کہنا، ہواؤں کو برا نہیں کہنا، ناموں کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھی تو اس قسم کی کچھ چیزیں اس میں تھی۔ بہرحال آئیے آخری یہ کڑی رہیں گی انشاءاللہ ہماری سیریز کی، لیکن یہ سیریز کی آخری کڑی ہے توحید اور شرک کے لیے آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ، اور چونکہ ہم چاہتے تھے لوگ جو ہے اس سیریز کو دیکھیں، کڑیوں کو دیکھیں، کچھ باتیں توحید اور شرک کی سمجھ میں آئیں، اور خاص طور سے توحید کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان جاتا ہے اللہ کو ایک ماننا، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل شرک کرتا ہے اور شرک کو بھی توحید کا ایک حصہ سمجھتا ہے، تو لہٰذا زیادہ باتیں وہ آئی اس کے اندر، میکسیمم باتیں وہ آئی اس کے اندر، میجر باتیں یہ آئی جس میں ہم نے شرک کیا ہے دیکھا۔ وہ حالانکہ توحید اور شرک عنوان تھا، لیکن کیونکہ اللہ ایک ہے ہم سب جانتے ہیں، وہی دینے والا، وہی کھلانے والا، وہی پلانے والا، وہی سب کچھ کرنے والا، سب بولتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عملی زندگی کے اندر بیماری میں، مشکلوں میں، جادو اگر ہو جائے، پریشان ہو، تنگ دستی آ جائے، غربت آ جائے، تو پھر وہی سارے شرک اور کفر کے معاملے ہوتے ہیں، یا پھر اللہ سب کچھ اچھا بھی دے تو جہالت کی بنیاد پہ پھر وہی شرک اور کفر کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بات کرے تو ہم کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، اللہ ایک ہے تو ہاں ایک ہے، سب کچھ کرنے والا تو ہاں کرنے والا ہے، سب کچھ دینے والا تو ہاں دینے والا ہے، سب کچھ لینے والا تو ہاں لینے والا، سب بولتے ہیں پھر لیکن کرتے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر پارٹ ہم نے جو ہے اس میں شرک کا رکھا، حالانکہ عنوان توحید اور شرک تھا، لیکن شرک چونکہ اکثر لوگ کرتے ہیں اور اس کو توحید کا حصہ، یا ایسا سمجھتے ہیں کہ توحید میں اس میں کوئی کمی نہیں آتی عمل، بلکہ ایسا سمجھتے ہیں یہ بھی عقیدے کا توحید کا پارٹ ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ بھی مانگ لے رہے ہیں اللہ، لیکن یہ اس کا ایک مطلب سب حصہ ہے، مطلب اللہ نے یہ چیز دے رکھی ہے ان لوگوں کو، علم نہ ہونے کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے ہم نے اسی لیے جو میجر پارٹ جو ہے شرک کیا ہے، شرک کی توحید کیسے کمزور ہو جاتی ہے، کچھ الگ الگ اور بہت سارے مسائل اور بہت ساری باتیں بہرحال اس میں ہم نے دیکھی اور سمجھنے کی بہرحال کوشش کی ہے۔ چلیے آئیے آخری ہمارا پارٹ ہے، اس کے اندر انشاءاللہ سے جو باتیں میں رکھوں گا آپ کے سامنے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی شان اور اس کی نعمتوں کے انکار کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے، اور اس کو آپ یہ سینس میں سمجھیے کہ اللہ رب العزت اتنا بلند اور بالا، یاد رکھیے اس کی ذات ہے، اس کی شخصیت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی، اور جو کچھ ہم لوگ شرک کے نام پہ کر رہے ہیں، جس کو ہم چاہے توحید سمجھتے ہو، چاہے اس کو دین اسلام سمجھتے ہو، یہ اس کے شان کے لائق ہی نہیں ہے، مطلب یہ زیبا ہی نہیں ہے۔ جو چیزیں ہم اس کو ایک ماننے کے بعد، سب کچھ کرنے والا ماننے کے بعد، سب کچھ دینے اور لینے والی ذات ماننے کے بعد، زندگی اور موت کے دینے اور لینے سب کچھ ماننے کے بعد بھی کر رہے ہیں، تو گویا ہم نے ابھی اس کو پہچانا نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے ہمارے ساتھ۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کیا ہے یہ سمجھ لیں گے، اس کی ذات کو ہم پہچان لیں گے، اگر ایک بنیادی چیز بھی سمجھ لیں گے صرف اس کی شان کے بارے میں، تو انشاءاللہ یہ شرک نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ سنتا ہے لیکن سیدھے نہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ دیتا ہے لیکن وسیلوں کے ذریعے، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے والا ہے لیکن اس نے دوسروں کو بھی کچھ دے رکھا ہے جس کے نتیجے میں ہم ان سے بھی کروا سکتے ہیں، یا یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن دوسروں کی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، نظر نیاز بھی کی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہیں گے۔ جب ہم بات کو سمجھ لیں گے، یاد رکھیے، اور اپنی جو مثالیں، جو گھٹیا باتیں ہم نے بنا رکھی ہے اللہ کے سننے کے بارے میں، اللہ کے سے دعا کے بارے میں، اللہ کے تعلق سے عقیدے کے بارے میں، اللہ کے دینے کے بارے میں، اللہ سے دعاؤں کے معاملے میں، وہ انشاءاللہ چلی جائیں گے، یاد رکھیے۔ تو آئیے سب سے پہلے جو میں ایک آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں، یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کی جو بھی کتاب تھی نام نہیں میرا، لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، اور زمینوں کو ایک انگلی پر، اور درختوں کو ایک انگلی پر، اور پانی کو ایک انگلی پر، اور نمناک مٹی کو ایک انگلی پر، اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائیں گا، میں ہی بادشاہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بطور تصدیق جس کو ہم کہیں گے، مطلب آپ نے اس کی تردید نہیں کی، انکار نہیں کیا، بلکہ ہنستے آپ ہنس پڑے، آپ ہنسے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آئی، مطلب آپ ہنسے اس کو سن کر، کیونکہ جب کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو آدمی تردید کرتا ہے اس کی، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ مسکرائے، اور نبی کا مسکرانا کسی چیز پر وہ ہاں جیسا ہو جاتا، تو آپ نے ایک تصدیق کے طور پر آپ ہنسے، آپ کی داڑھیں نمایاں ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت، اور کیا آیت تلاوت کی؟ آپ نے فرمایا سورہ زمر سورہ نمبر 39 اس کی آیت نمبر 67 آپ نے تلاوت کی، اور فرمایا کہا، اور انہوں نے کما حق ہوا، اللہ کی قدر نہیں کی، جیسا اس کا حق تھا ویسے اللہ کی قدر نہیں کی انہوں نے، وما قدر اللہ حق بقدر،
ویسی قدر نہیں کہ اللہ کے جیسا کرنا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارا آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا اللہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ تو یہ آیت آپ نے پڑھ کر یہودی کی اس بات کی تصدیق کر دی، ہاں ایسا ہونے والا۔ آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام پہاڑوں کو اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھیں گا اور پھر انگلیوں پر رکھی ہوئی ان تمام مخلوقات کو ہلا ہلا کر کہیں گا میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، یہ کہیں گا۔ ایک اور روایت صحیح بخاری کی روایت، اس میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو ایک انگلی پر، پانی اور نمناک مٹی کو ایک انگلی پر اور باقی ساری مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لیں گا۔ تو یہودی نے جو ایک ایک انگلی کہی، اگر پورے حدیثوں لے لے تو وہ ساری باتیں آ گئی اس میں، زمین، آسمان، پہاڑ، جھاڑ، نمناک مٹی سب آ گیا اس میں۔ تو یہ اور روایتوں میں یہ الفاظ بھی یہودی نے تو اپنی کتاب سے کہا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بات موجود تھی اس وقت میں عقیدے کے تعلق سے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، اور یہ روایت کے الفاظ یہی کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ لے گا اور ان کو دائنے ہاتھ میں مطلب سیدھے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائیں گا بادشاہوں کہاں ہیں زور والے، وہ بادشاہ کہاں ہیں جو اس دنیا میں جبر کرتے تھے، ظلم زیادتی کرتے تھے، زور والے تھے، کہاں ہیں وہ بادشاہ، ٹھیک ہے، کہاں ہیں غرور کرنے والے، کہاں ہیں وہ جو بادشاہ پہ غرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تکبر کرتے تھے۔ پھر بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لے گا جو دائیں ہاتھ کی مثل ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو دونوں ہاتھ جو ہے دائیں ہے، رائٹی ہے، ان سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ پھر دوسرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ لے لیں گے اس کو۔ اس کے بعد پھر فرمائیں گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زور والے، کہاں ہیں بڑائی کرنے والے، کہاں ہیں وہ جو جبر زور زبردستی کرتے، کہاں ہیں وہ جو تکبر کرتے تھے، اور میں آج کا بادشاہ، انا الملک، میں بادشاہ۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت۔ ان حدیثوں کو آپ پڑھیں گے اور بھی ایسی لاتعداد روایتوں کو آپ پڑھیں گے، کہیں بھی ذرہ برابر کسی فرشتے، کسی نبی، کسی ولی، کسی جن، کسی کا تذکرہ نہیں آئے گا، صرف اللہ، ایک اللہ جو بادشاہ ہے، جو رب ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اس کی۔ لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کتنی چیزیں اللہ کو چھوڑ کے رکھی، کتنے لوگوں کو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں اور اس کے رب ہونے میں اور اس کی عبادت کے اندر یاد رکھی، اس کی سب میں شریک کر دیا اللہ کا۔ جبکہ یہاں کہیں بھی نہیں ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی یہ کوئی وہ کوئی فلاں فلاں، ایسی روایتیں لاتعداد میں کہہ رہا ہوں۔ سفارش والی روایت ملی جس کے اندر لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، حساب و کتاب نہیں ملیں گے، سب گھبرا رہے ہیں۔ کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی جن، کوئی ولی، پیر، فقیر، قطب، ابدال، یہ وہ لوگوں نے جو بنا لی، کوئی نہیں آنے والا، علامہ، مفتی، امام، فلاں فلاں، کوئی نہیں آنے والا۔ یہ بات کو سمجھنا بڑی اہم چیز ہے۔ تو ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی یاد رکھے جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ ان کے اپنا قول ہے، یاد رکھیے وہ کیا فرماتے، سنیے۔ آسمانی دنیا سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت، 500 ایئرس کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان ڈسٹینس ہے، اور ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ ایوری مطلب ایک ہیون سے دوسرے ہیون 500 سال کا مسافت، مطلب ٹریولنگ ڈسٹینس کتنا، کیا حساب سے وہ کیا اسپیڈ ہوگی واللہ عالم، بٹ ڈسٹینس ہے۔ اسی طرح ساتوں آسمان اور کرسی کے درمیان، اور کرسی اور پانی کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ اسی طرح جو آسمانوں کے بعد جو ہے آسمان اور کرسی، ٹھیک ہے، اور کرسی اور پانی، ٹھیک ہے، مطلب اس کے پانی کے اوپر ہے نا، ٹھیک ہے، پانی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو کرسی اور عرش الگ الگ آ رہے ہیں، تو اس سے آپ سمجھ جائے کہ کرسی ایک الگ چیز ہے۔ ویسے کرسی اور عرش دونوں الگ ہی چیزیں، یاد رکھیں۔ آیت الکرسی کی جو کرسی یاد رکھیے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے اقوال کے مطابق یہ عرش ایک الگ چیز ہے، اور کرسی وہ جگہ ہے جیسا آپ بولیں گے کسی عرش سنگھاسن پہ بیٹھنے کے لیے جو ایک چھوٹی چیز استعمال ہوتی ہے، فٹ سٹول ہوتا ہے، جس پہ قدم رکھ کر پھر آدمی اوپر سوار ہوتا ہے۔ کرسی تو پانی ہے، کرسی ہے، پھر عرش ہے، سب میں 500 سال کی مسافت ہے، یاد رکھیں۔ پانی اور اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ یاد رکھو تمہارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہونے کے بعد بھی کوئی بھی عمل اللہ سے ہمارا پوشیدہ نہیں ہے۔ اس بات کو آپ سمجھے کہ اللہ کی شان اور بڑائی کیا ہے۔ اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی لیکن وہ ہر ذرے سے واقف ہے۔ ایوری ایٹم، مالیکیول، ایٹم، الیکٹرانز، پروٹونز، اس کے اندر کچھ، اس کے اندر کچھ، اس کے اندر کچھ، اس کے اندر بھی کچھ ہوں گا، اللہ تمام سے واقف ہے، تمام کو دیکھ رہا ہے، تمام کو اس کو علم ہے۔ اس بات کو یوں سوچئے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ بھی کریں کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا ہے۔ اس بات کو یوں سوچئے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہم اور آپ اللہ کے ساتھ لوگوں کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں دھڑلنے سے شریک کر رہے ہیں، والوں کو دھڑلنے سے، اتنا سب ماننے کے بعد بھی، توحید کا اقرار کرنے کے بعد یہ سب چیزوں پہ ہر مسلمان منڈی ہلائیں گے، ہاں بالکل سوال ہی نہیں آتا اس کے علاوہ کچھ۔ لیکن عملی زندگی میں دیکھو آپ نے کس کو نعوذ باللہ کس کو رب کے مقام پہ لے آ کر بٹھا دیا۔ یہ کل دیکھ سکتے ہیں، یہ کل سدھار سکتے ہیں، یہ بگڑی بنا سکتے ہیں، یہ فلاں کر سکتے ہیں، اولاد نہیں ہوئی تو یہ اولاد بھی دے سکتے ہیں، یہ بیماری کو شفا میں تبدیل کر سکتے ہیں، کیا کیا پوزیشنز اور پوسٹ اور مقامات آپ نے دوسروں کو اور ہم نے دے دیے۔ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ توحید اللہ کو ایک ماننا ہے، لیکن اللہ کو صحیح ہم نے پہچانا نہیں دیا۔
اس کی معرفت ہی نہیں، اس کی کائنات کو ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، وہ کتنی بڑی اور کیسی ہے، اس کو اگر جب انسان دیکھے گا تو تعجب کرنے لگے گا، تعجب کرنے لگے گا۔ ایک میں ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر ایک ریسرچ بتائے گی کہ جو ملکی وے گیلیکسی، دودھیا گیلیکسی اس کو بولتے ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ملکی وے گیلیکسی کا ایک حصے سے دوسرا حصہ، سمجھ رہے ہیں، مطلب چوڑائی جس کو بولتے ہیں ہم زبان میں، ایک یہ دوسرے حصہ، اس کو اگر آپ کو صرف سفر طے کرنا ہے تو یہ ملکی وے گیلیکسی 1,00,000 نوری سال کا ڈسٹینس ہے، مطلب 1,00,000 لائٹ کا مطلب جیسا ایک روشنی کو اگر آپ چھوڑ دیں گے خلا میں اسپیس میں، جو 1 سال میں وہ مسافت طے کریں گی، تو ویسا 1,00,000 سال کی مسافت طے کریں گے تو جب یہ کونے سے یہ کونے پہ انسان جائے گا۔ یہ خالی ایک دودھیا گیلیکسی کی بات ہے، 1,00,000 نوری سال چوڑی ہے، اور لائٹ جو ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگتی ہے جو خلا میں چھوڑ دی جاتی ہے۔ رف ایسٹیمیٹ بولے تو 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ، 3,00,000 کلومیٹر کو فی سیکنڈ، اس کو ضرب دو 60 سے تو آئیں گا فی منٹ، اس کو ضرب دو، سمجھے، 60 سے تو آئیں گا فی منٹ، اس کو ضرب دو 60 سے تو آئیں گا فی گھنٹہ، اور اس کو ضرب دو 24 سے تو آئیں گا ایک دن کے کتنا ہے، اور اس کو ضرب دو 365 سے، کیلکولیٹر اس لیے سپر کیلکولیٹر لگتا ہے اس کے لیے، اپنے کیلکولیٹر کوئی کام نہیں کرتا، تو تب آئیں گا 1 سال کا ڈسٹینس جو لائٹ ٹریول کرتی ہے، ویسا 1,00,000 سال چلیں گی، ایک کہکشاں کو صرف پار کر پائیں گی، اور ہماری ملکی ہوئی کہکشاں ملینز اور بلینز کہکشاؤں کا ایک خالی ٹکڑا ہے، مطلب ایسی بلینز ملینز مطلب لاکھوں لاکھوں دسیوں لاکھ اور گیلیکسیز ہوا میں بس تیر رہے ہیں، اور یہ سب جو ہے یہ خلا میں چل رہے ہیں، اور تیرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کو اٹھائے ہوئے ہو، پھر سمجھ رہے نا آپ، یہ ہوا میں اسپیس میں خلا ہے، اور یہ کیسے چلتی ہے، سائنس کیا کہتی ہے، میگنیٹک جو فیلڈ ہوتی ہے اس کے جیسے ہی چلتی ہے، سب جو ہم گھوم رہے ہیں، زمین گھوم رہی ہے، روٹیشن ریولیوشن جو کر رہی ہے، سورج چاند ستارے جو کر رہے ہیں، تو یہ صرف وہ میگنیٹک جو فیلڈ جنریٹ کرتی ہے اس کی وجہ سے سب ایک دوسرے کو سنبھالے ہوئے، جس کو اگر خالی ایسی ایک موٹی موٹی مثال دے کے سمجھنا ہے تو 2 میگنیٹ کو لینا، اور بیچ میں کوئی لوہے کی پن وغیرہ کوئی ایک چھوٹی چیز رکھ دینا، ٹھیک، آپ جو میگنیٹ جو نزدیک ہوں گے وہ پن والے سے پہلے بھاگ کے جا کے چپک جائیں گے، چپک جاتی ہے ادھر ایک طرف چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہو جو کہ بہت مشکل ہے ہاتھ سے کر پانا، آپ لیب میں کر سکتے ہیں، دونوں میگنیٹ سیم طاقت جنریٹ کر رہے ہو سیم وقت کے اندر، اور بیچ میں وہ لوہے کا پن ڈال دیا جائے تو پن کیا کرتا ہوں کاپنا شروع کر دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کدھر جا چکے، دونوں پاور برابر ہو جاتے ہیں، پھر اس کو اور آپ پریسائزلی ایڈجسٹ کریں تو پن ایک ہی جگہ رک جائیں گے، ایسا اٹک جائیں گے، چونکہ دونوں طرف کی طاقت برابر ہوگی، اب لوہا کیا کرے کدھر جائیں گا اس کو نہیں سمجھتا، وہ ٹھہر جاتا ہے، یہ ہے میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے کسی چیز کا خلا میں تیرنا، اور ایسا لاکھوں کروڑوں ٹریلینز آف ٹریلینز سٹارز ایسی سنبھالے ہوئے، تو کوئی آدمی کوئی اس کو ذات ہے نا سنبھالی، ہر چیز اپنے آرڈر میں، وہیں آپ سمجھ رہے بات، ذرہ برابر میگنیٹک فیلڈ چینج ہوا تو ستارے گرنے شروع ہو جائیں گے، تو ہم وہ رب کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ دیکھیے ہم نے کیا کیا چیزوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا دیا ہے، کن کن چیزوں کو کن کن صلاحیتوں اور طاقتوں کا حامل بنا دیا ہے، کن کن کو رب کو چھوڑ کر کس کس کے در پہ جا کے ہم سر ٹیک رہے ہیں، کس کس کے تعلق سے دل میں وہ باتیں، وہ خیالات، وہ تقدس، وہ حرمت، وہ جذبہ، وہ مانگنے کا جذبہ رکھ رہے ہیں جو غیر اللہ ہے۔ اب خالی اس کو سوچ کے دیکھیے، یاد رکھیے، تو تعظیم رب کو چھوڑ کر، اس کی قدر چھوڑ کر ہم نے پتہ نہیں کن کن لوگوں کی یاد رکھی، غیر اللہ کی تعظیم کی، پرستش کی شکل میں یاد رکھی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ رب العزت جو قدرت والا، غلبے والا، حکمت والا، سب کچھ کرنے والا، خالق، بدیع، ابتدا کرنے والا، ہر چیز کی یاد رکھیے، انتہا تک پہنچانے والا ہر چیز کو، رب جو پالنے والا، جس کو جو چاہیے وہ دینے والا یاد رکھیے، رازق جو رزق دینے والا، سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم نے نہ جانے کتنوں کو یہ صفت، یہ کتنوں کو یہ اہمیت کا حامل بنا دیا، کتنوں کو تعظیم کے لائق بنا دیا، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کے ساتھ کفر کیا ہم نے۔ شدید طور سب سے پہلے تو کفر یہ کہ اس کو نہ ماننا، یا تو ماننے کا دعویٰ کر کے نہ ماننا، یہ بھی نہ ماننا ہے، اللہ کو مانتے ہیں ہم، صحیح بات ہے، لیکن پتہ نہیں کس کس سے مانگ رہے، یاد رکھیے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی جو ہے جلیل القدر ہے، ٹھیک، اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے، یاد رکھیے، جس کی تعظیم کی جائے، جس کی شان کو سمجھا جائے، جب اس کی تعظیم، اس کی شان، اس کی عظمت ہم جان لیں گے، یاد رکھیے، تو یاد رکھیے پھر ہم سمجھ پائیں گے اللہ کیا ہے۔ ہم صرف اللہ کی زیادہ زیادہ بڑائی بیان کر رہے ذکر کی شکل میں، وہ بھی کیوں کر رہے نہیں معلوم، اور کیا کرنا چاہیے کون سے الفاظ سے وہ بھی نہیں پتہ، نہیں کر رہے، لیکن جو اس کی عظمت جب سمجھ میں آئیں گی، وہ ذات
کیا ہے جب سمجھ میں آئیں گی، وہ کائنات میں انسان جب غور کریں گا، وہ بڑی سی بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹے اپنے جسم کے اندر کے خلیے سیل کو دیکھیں گا، اس کے اندر کے ڈیزائن کو دیکھیں گا، ڈیزائن کی پرفیکٹنس کو دیکھیں گا، ہر چیز کے اندر جو خصوصیت ہے اس نے بھر رکھی ہے اس کو دیکھیں گا تو تعجب کرنے لگیں گا۔ اور جو مخلوقات اس نے پیدا کی عجیب و غریب جو آ کر دنیا میں چلی گئی، جو دنیا میں آج ہے اور جو دنیا میں آئیں گی، وہ دیکھ کے انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ سب ایک سے ایک چیزیں یاد رکھیں، چاہے ہم کتنا بھی انکار کریں کہ نیچر میں کوئی ڈیزائن نہیں، سب ایوالو ہو گیا، لیکن ہماری فطرت، ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی گواہی دے رہی ہے آج بھی ہم انہی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ چھوٹے سے بڑی چیز کو آپ دیکھ لیجیے، نہ کیڑا ہوتا ہے جس کو ڈریگن فلائی کہتے ہیں، ہمارے اردو زبان میں بولتے ہیں ہیلی کاپٹر، وہ ایک پرندہ ہوتا ہے، 4 پر ہوتے ہیں، ایک دم بالکل کامن، ہر کوئی جانتا ہے، بڑی بڑی ڈریگن فلائی رہتا ہے۔ کتنا تعجب خیز ڈیزائن ہے نا، پورے ہیلی کاپٹر جتنے بھی دنیا میں بنے اسی سے انسپریشن کے بعد بنے۔ ہوائی جہاز کو بھاگنا پڑتا ہے، ہیلی کاپٹر جگہ سے اڑتا، اسی سے انسپائر ہوا کیسا اڑ کے جاتا ہے اوپر، اور اس کا شیپ بھی ہیلی کاپٹر پورے ایسے آگے بڑے پیچھے خالی پتلا رہتا ہے، کیونکہ وہ جو اڑتا ہے اس میں ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کے پاس کچھ خصوصیت 4 پر کی وجہ سے بیلنس کرتا ہے۔ ہیلی کاپٹر بیلنس نہیں کر پاتا، بلکہ اوپر تو گھومتا ہے، لیکن گھومنے والی چیز کی خصوصیت کیا ہے، ہوا کا فلو جدھر رہے گا پلٹ جاتی ہے۔ ہیلی کاپٹر کو ایک پنکھا تو الٹا ہو جائے گا، تو اس کو 2 پیچھے تیل پہ لگا ہوا ہے، اگر وہ بند ہو جائے تو پلٹ جاتا ہے۔ وہ ڈیزائن تو ہم بھی نہیں بنا سکے آج تک وہ ایسا والا 4 کا، لیکن انسپریشن یہ انسانوں نے سے۔ پھر بول رہے کہ خود بخود بن گئی سب چیزیں، لیکن خود بخود اتنی اچھی بنی کہ جو سب سے اچھا بنا خود بخود ان کا دعویٰ ہے وہ نہیں بنا سکتا۔ انسانوں کو بول رہے خود بخود بنے سب سے اچھے بن گئے، لیکن ابھی ایک کیڑے کی نقل بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ، آپ سمجھ رہے بات؟ لہٰذا کوئی ہے بنانے، اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ ہر چیز آپ دیکھیں گے، ہر چیز دیکھیں گے، کیڑوں کو دیکھیں گے، لاتعداد اللہ کی مخلوقات کتنے ہوتے ایک ٹائم پر، آپ کو نہیں معلوم، سمجھ رہے ہیں کتنے لاتعداد، عجیب و غریب نظام ان کے اندر۔ چند کیڑے تو ایسے آپ تعجب کریں گے، جن کے انڈے کتنے انڈے ہوتے، اتنے باریک، ریت میں رہنے والے کالے پیلے نیلے کے باریک، 80 سال تک ان کے انڈے محفوظ رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں صحیح موسم کے آنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس 80 سال تک اس کو باقی رکھتا ہے، اور بھی پتہ نہیں اور کچھ چیزیں ہوں گی، تو ہم کو جو بتائے وہ ہے، اور جیسے ہی اس کو مناسب موسم ملتا ہے اچانک، آپ دیکھتے ریگستان میں ٹڈے اچانک کیسے اتنے بڑھ جاتے ہیں، وہ ایک ساتھ پیدا نہیں ہوتے، وہاں انڈے ان کے ایک ساتھ ہیں، لاکھوں کروڑوں بلین سے پڑے ہوئے، اچانک ایک موسم آیا، بارش کے بعد فلاں ہوا، اور وہ نکل کے ایسے آتے ہیں کہ آپ شہر اور بستی کی بستی ڈاک لیتے ہیں۔ حال میں آپ دیکھیں گے سعودی وغیرہ کے اندر، مکہ مدینہ میں آئے تو کافی پاپولر ہوا، آپ مسجد میں فلور دے سکتے ہیں نا، چھت دیکھ سکتے، تو یہ ایک ساتھ پیدا نہیں ہوتے ہیں، یہ پیدا ہو کے پڑے اپنے اپنے اس کے انڈوں میں، موقع ملتے ہی نکل جاتے ہیں۔ کیسے عجیب و غریب مخلوق، ایک بارش ہوتی ہے اور کتنے انگنت کیڑے آپ گھروں میں دیکھتے ہیں سر، اور کتنے انگنت جھاڑ لگ جاتے ہیں، اور پانی جمع ہوگا تو مینڈکیں اور مچھلیاں اور کیا نہیں ہوتی ہے۔ یہ کس کے ذریعے سے آئی ہے؟ کس انسان نے، جن نے، یا نبی نے، یا فرشتے نے، کس نے کیا کہ جو وجود میں آ گئی؟ پھر انسان کیسا بول رہا ہے کہ ہمارے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کچھ کو وجود میں لا سکتے، کچھ کو وجود سے ختم کر سکتے، کچھ بگڑی بنا سکتے، کوئی بگڑی بنی ہوئی خراب بھی کر سکتے، کسی کو زندگی دے سکتے، کو موت دے سکتے، یا باقی اس کے اندر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے تالاب کی مچھلیاں مر رہی تو ایک بھی کوئی انسان نہیں، انسان زندہ اور مردہ میں سے جو ان مچھلیوں کو بچا لے، تو وہاں تو میں بھاگتا ہوں سائنٹسٹ کے پاس، وہاں تو بھاگ رہا ہوں دواؤں کے پاس، لیکن انسانوں میں انسانوں کو چھوڑا تو کہہ رہے ہیں انسان بھی ایسا کچھ کر دیتے ہیں بغیر دواؤں کے، ایسی چیزوں سے جس میں اللہ نے تاثیر بھی رکھی کہ وہ انسانوں کو زندگی دے رہے ہیں، موت سے بچا لے رہے ہیں، برائی کو دور رکھ رہے ہیں، شیطانوں کو دور رکھ رہے ہیں، خیر کو لا رہے۔ تعجب کی بات ہے، ہم نے ایکچولی اللہ کی جو قدر ہونا چاہیے تھا وہ قدر نہیں کیا درد، جو اس کی عظمت تھی، جو اس کی شان تھی نا، ہم نے وہ نہیں پہچانی۔ اگر اس کو ہم پڑھے، اس کائنات پہ سے غور کر لیں، اپنی پیدائش پہ غور کر لیں، ہم کیسے پیدا ہوتے ہیں، اپنی پیدائش پر کائنات میں دیکھیں لوگ کیسا پیدا ہوتے ہیں، جانوروں کو دیکھیں وہ جو چیزیں ان سے فائدے ہم اٹھا رہے ہیں کیسے کیسے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی گوشت میٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کوئی ملک کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کیسی کیسی چیزیں وہ نکل کے آتی ہیں، اور کیسی کیسی عجیب و غریب قدرت ہے، ہر چیز کے نکلنے کا ایک اپنا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، جو سسٹم لاکھوں کروڑوں سال سے چلا ہے، لاکھوں کروڑوں سال تک ایسے ہی چلتا رہے گا، اور اللہ سب کو چلا رہا ہے۔ آپ تعجب کریں، ہم تعجب کریں، لیکن پھر بھی ہماری عقلیں ماری جاتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم لوگوں کو، اس کی مخلوقات کو شریک کرتے ہیں، جس میں سے کچھ تو بے جان بیچاری، وہ تو اللہ سے معذرت چالیں گے، ہم نے تو کبھی بولا ہی نہیں، پتھر، جھاڑ، پہاڑ، پرندے، جانور، وہ تو بیچارے معصوم ہیں، کچھ بے جان ہیں، کچھ معصوم ہیں پرندے وغیرہ، اور کچھ وہ ہے جن کو لوگوں نے پکڑ کے بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام اس کی مثال ہے، جس کو لوگوں نے پکڑ کے بنا لیا، اور وہ کچھ لوگ وہ ہے جو اپنے آپ کو رب ڈکلیئر زندگی میں کرتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد بھی لوگ ان سے مانگیں۔ کیسی پکڑ ہوں گی ان لوگوں کے اندازہ لگائی، اور کیسی پکڑ ہوں گی وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلے۔ یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت عظیم ہیں، اس کے مقام کو ہم پہچانے آتے ہیں۔ اب آئیے اسی کے اندر ایک بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنا کفر ہے۔ یاد رکھیں توحید کیا بڑی نعمت نہیں جو ہم کو سب سے بڑی ملی، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر اس کا انکار کریں گے تو یہ کفر ہے۔ یاد رکھیں، اور دیگر تمام نعمتیں جو اللہ رب العزت نے دے رکھی، یاد رکھیے ان کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی نعمتوں کا، پہلے تو اللہ کی عظمت کو ہم جانتے ہیں، اس کی شان کو ہم پہچانتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی نعمتیں جو دے رکھی ہیں اس کے ذریعے اس کو جب سمجھنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ کا انکار نہیں کرتے، ہم کفر نہیں کرتے بلکہ ہم اور توحید پہ جاتے ہیں۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، سورہ نحل سورہ
نمبر 16 آیت نمبر 53 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ فرماتا ہے اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ ہی کی صرف سے ہے، مطلب اللہ ہی کی طرف سے جو بھی نعمتیں ہمارے۔ ایک تو اللہ کی عظمت آپ نے جان لی، اب اس نے ہم پہ نعمت کی احسان کی، اس کو آپ سمجھے، یاد رکھیں یہ نعمت اور احسان ہم نے کیا۔ اگر اس چیز کو آپ سمجھنے لگے نا، آپ خالی اتنی بات کو سمجھیے کہ اللہ کی اگر عظمت کو آپ نے سمجھ لیا اور اس کے بعد اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا، اللہ کی عظمت سمجھنے کے بعد کہ یہ عظمت والی ذات ہم سے خطاب کر رہی ہے، انسانوں سے خطاب کر رہی ہے، اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے انسانوں کی کہ وہ اتنی عظمت والی ذات ہے، وہ ہم سے خطاب کرتی ہے اپنے کلام کے ذریعے۔ اس نے انبیاء بھیجے ہماری طرف، اپنی توحید کی طرف بتایا اور ہمیں عبادت کا حکم دے رہی ہے۔ مجھے بتائیے کوئی آپ پہ 10 احسان کر لے اور ایک کام آپ کو بولے تو آپ کریں گے نہیں کریں گے سکا؟ اچھا وہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی عبادت اس کو کوئی فائدہ نہیں، وہ ہمارے فائدے کے لیے اور اس کے لیے وہ ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ مطلب اگر انسان صرف اتنا ہی سوچ لے کہ کوئی ملک کا پریزیڈنٹ میرے سے بات کر رہا ہے کسی مسئلے کے لیے تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، جبکہ دنیا میں کوئی کسی سے بات کرے تو اس کے اپنے فائدہ ہوتا ہے اور سامنے والے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو بھی ہم سے کہہ رہا ہے اسے ہمارے فائدے کے لیے، اس کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی اس کی بڑائی بہت ہم کریں گے تو اس کا مقام وہ آلریڈی پکارا گیا ہے، اس کا مقام آلریڈی اتنا اونچا ہے کہ ہمارے کچھ تسبیحات پڑھنے سے اور مقام نہیں بڑھنے والا اس کا۔ اگر ہم نہ بھی ہو تو اللہ کے فرشتے لا تعداد اس کی تسبیحات آلریڈی بیان کر رہے ہیں، ضرورت بھی نہیں اللہ۔ تو اس کا فضل اور احسان ہم پہ یاد رکھیے، تو اس کی نعمتیں ہیں، ساری نعمتیں جتنی اللہ نے دی ہے اسی کی طرف سے یاد رکھیے۔ اور یاد رکھیے دوسری آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت 83 میں اللہ نے فرمایا کہا یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکرے ہیں۔ واقعی میں ہم توحید کی ناشکرے ہیں، واقعی میں اللہ نے جتنی نعمت دی انبیاء کو بھیج کر ہمیں دین بتایا، کتابیں نازل کی جو ہمارے گھر میں قرآن اب موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ موجود ہے، اس کے بعد بھی تمام نعمتیں اور اس کے علاوہ اچھی صحت، زندگی، اچھی عقل، امن والا علاقہ، بھوک لگے تو کھانا، اللہ تعالیٰ نعمتیں بھرا آپ گنتے جائیے، یاد رکھیے۔ اس آیت کی تفسیر میں مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں جو کہ قرآن کی تفسیر میں یاد رکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص یاد رکھیے، انہوں تفسیر کرتے اور کہتے ہیں انسان کا یوں کہنا، مطلب اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اور انسان کا کیا کہنے سے اس کا انکار ہو جاتا ہے۔ سنیے وہ کیا کریں، انسانوں کا یوں کہنا کہ یہ مال مجھے آبا و اجداد کی طرف سے ورثے میں ملا ہے، یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ آبا و اجداد سے ورثے ملا ہے، اللہ کی نعمت کا انکار ہے، چونکہ اللہ چاہتا تو آپ کو مار دیتا ان کے ساتھ، پھر آبا و اجداد سے کیا ملتا آپ کو؟ اللہ نے آپ کو ان آبا و اجداد نے پیدا کیا جس کے نتیجے میں ان کے خاندان میں آیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو نعمت دیتی، وہ نعمت جس کے نتیجے میں آپ کو ٹرانسفر ہو کے ان کے مرنے کے بعد آئی تھا، ہمارا کہنا ہم کو بھی پڑے گا یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے جو مجھے اپنے آبا و اجداد کے ذریعے سے یہاں تک آئی۔ آبا و اجداد کی دی ہوئی نعمتیں نہیں ہیں بھائی، میری صحت تو میری خاندانی ہے، ہم پورے خاندان میں ایسی چیز نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمارے خاندان والوں کو صحت دیا، نتیجے تھے ہم بھی اس خاندان میں پیدا ہوئے تو ہم کو وہ صحت ملی۔ آپ سمجھ، وہ کہتے ہیں کسی کا یہ کہنا کہ مجھے یہ مال آبا و اجداد سے ملا، اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی نسبت کرنا چھوڑ کر آبا و اجداد کی، آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ نے میرے آبا و اجداد کو عطا فرمایا تھا جس کے نتیجے میں چونکہ میں ان کے نسل مجھے ہی ملی ہے۔ لیکن ہم کتنے بار دیکھیے کیسے الفاظ جملے ادا کرتے، یہ جس کو کہیں گے بہت باریک نکات ہے، یاد رکھیے، لیکن آپ دیکھیے کتنے اس میں سنبھلنے کا، یہ جو علماء ہے یاد رکھیے، جو سلف صالحین ہیں، صحابہ تابعین، ان کی زندگیاں پڑھیں گے نا، توحید خالص کے لیے انہوں نے ہر کچھ کر دیا، ہر وہ ذرہ جس کے ذریعے شرک آ سکتا ہے پورے راستوں کو روکنے کی کوشش، یہ کہنا بھی اس کے اندر وہ کہتے ہیں شامل ہے۔ یاد لہٰذا اللہ کی واقعی میں ہم نے جو اکرام، جو عظمت تھی نہیں پہچانی اور نعمتوں کا بہرحال ہم انکار کرتے جا رہے، یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، یاد رکھیے، یہ صرف ایک خبی عمل نہیں، یہ یاد رکھیے یہ بہت بڑی علامت ہے اس کی کہ ہم متکبر ہو گئے۔ ایک تو اللہ کی نعمت کا انکار کفر ہے، لیکن انسان کیوں کرتا ہے یہ کام؟ جب وہ متکبر ہو جاتا ہے، سب میرے پاس ہے، میرے کو تو آسانی سے مل جاتا ہے، میں نے کیا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب چھین لیتا ہے، انکلوڈنگ توحید کی نعمت بھی چھین لیتا ہے۔ جب آدمی جو ہے، ہم لوگ جو ہے اللہ نے ہمیں توحید پر رکھا، ہم اس کے لیے جو ہے ہم کو اس پر فخر ہے، ہم اس کو خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ توحید کی نعمت کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچائے گی تو یہ نعمت ہمیشہ وقت باقی رہتی۔ لوگوں کو دیکھا گیا کہ جن کی نسلوں میں توحید کے امام گزرے ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا وہی لوگ ان کی نسلیں 2-3 گزرتے گزرتے شرک کی دلدلوں میں جا کے پھنس گئے۔ اس لیے کہ نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو بولا جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ توحید کی نعمت ہے، یہ خالی اس پاس رکھنے سے نہیں ہوگا، اس کو پھیلانا پڑے گا، یاد رکھیے۔ اور نعمتیں جب انسان کے پاس ہوتی ہے اور اس سے کفر کرتا ہے، اس سے وہ تکبر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میری وجہ سے کچھ ہوا ہے، میرے فضل سے، میری کوششوں سے، میرے نتیجے میں ہوتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے یاد رکھیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا ایسا اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ فصیلہ سورہ نمبر 41 آیت 50 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر
میں واقع میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی خوشحالی ہوگی، پس کفر کرنے والوں کو ہم ضرور بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہیں اور انہیں ہم سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ مطلب کچھ لوگوں کا حال یہ، پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ملا وہ میرا حق تھا اور مجھے لگتا نہیں قیامت آئیں گی، لیکن ابھی گئی تو وہاں بھی میں فائدے میں رہوں گا، یہ ان کی سوچ ہے۔ تو میرا حق تھا، اس کے تعلق سے جو تفسیر آتی ہے مجاہد جو ھذا لی بول کے جو لفظ قرآن کا اس کی تفسیر میں کیا لکھتے سنیے، وہ کہتے ہیں یہ مال و دولت تو میری محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ ھذا لی سے مراد اس کا مال اور دولت، مال کا میننگ پیسہ ہوتا ہے اور دولت کا میننگ اسٹیٹ ہوتا ہے، کہ زمین جائیداد کو دولت بولتے ہیں، تو دولت اس کو بولتے ہیں۔ تو مال و دولت ہم دولت کو بھی پیسے میں سمجھتے ہیں آج کے دور میں، لیکن دولت کا میننگ ہوتا ہے سلطنت، زمین، اسٹیٹ، اسی لیے دولت بولتے ہیں کسی اسٹیٹ کو۔ تو اس کا نتیجہ ہے، میری محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے اور میں اس کا حقدار بھی ہوں، یہ میری محنت اور حقدار۔ اور ایسا کس نے کہا تھا اس سے پہلے؟ قارون کہہ چکا تھا یہ بات، اس نے بھی یہ کیا تھا، تو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے تعلق سے اور کہتے ہیں اس کا مطلب یہ میری اپنی کاوش کا نتیجہ ہے، مطلب اللہ کا کوئی احسان نہیں مجھ پر، یہ میری کوششوں کا نتیجہ ہے جو یہ میرے پاس جو دیکھ رہے مال دولت ثروت اور زمین جائیداد اور یہ ساری چیزیں یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 78 میں اللہ نے فرمایا کہا قارون کے تعلق سے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کیا کہا جب اس کو کہا کہ احسان کر، جیسا اللہ نے تو اس پہ احسان کیا، تو اس نے کہا، قارون نے کہا مجھے یہ سب کچھ میری اپنی سمجھ کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اسے کہنا چاہیے تھا یہ الحمدللہ، یہ تمام اللہ کی فضل کا نتیجہ ہے۔ اس نے کیا کہا، یہ میری سمجھ کا نتیجہ ہے جو میں نے کیا تھا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیے، ایسے لوگوں کو یاد رکھیے، اس کو برباد کر دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، برباد ہو گیا۔ تو لہٰذا اللہ کی عظمت اور مقام کو پہچانیں، لہٰذا اس کی نعمتوں کو ہم جانیں اور اس کے بعد اس کا شکر بجا لائیں، نہ کہ ان نعمتوں کے ساتھ تکبر کرے، یاد رکھیے، چونکہ پھر نعمتیں چھین جاتی ہے۔ تو لہٰذا توحید ایک عظیم دولت ہے، اللہ کی ذات کو سمجھے بغیر آپ اور میں توحید نہیں سمجھ سکتے، اور شرک کو سمجھے بغیر مکمل توحید کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس سیریز اور کڑی کے اندر میں نے کوشش کی کہ میں توحید اور شرک کے عنوان پہ بات کروں، توحید کے بارے میں بیچ بیچ میں بات ہوتی رہی، لیکن زیادہ تر ہم نے بات شرک پہ کی، کیونکہ شرک پہ میں نے آپ کو بتا دیا اس لیے کہ ہم لوگ سب توحید کا دعویٰ کرنے والے لوگ میری بات کو سن رہے ہیں اور سنیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اللہ کے ساتھ نہ جانے کن کن کو شریک کر دیا۔ تاکہ ہم اپنی توحید کو خالص کریں بول کر میں نے توحید اور شرک عنوان تو رکھا، لیکن زیادہ باتیں شرک کے تعلق سے بھی، توحید کی نفی کے تعلق سے بھی، وہ چیز جو حرام ہے توحید کے معنی اس کے تعلق سے بھی، شرک اکبر اور شرک اصغر کے تعلق سے بھی، شرک خفی کے تعلق سے بھی۔ حالانکہ آپ بولیں گے توحید کی بات ہو رہی تو توحید اکبر تو کچھ آ ہی نہیں سکتا، اور شرک اکبر شرک اصغر شرک خفی یہ جلی اور یہ فلاں آ گیا، وہ اس لیے آیا کہ ہم سب توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اپنے عقیدے میں شرک کو لا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ زیادہ مناسب تھا کہ توحید کے عنوان میں شرک کے بارے میں زیادہ بتایا جائے، کیونکہ ہم سب توحید کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں، پھر بھی شرک کرتے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے توحید کے اندر ہی وہ شرک کو توحید کا حصہ سمجھ لیا، اس کے نتیجے میں ہو رہا، چاہے وہ جہالت کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ غلط عقیدے کی بنیاد پہ ہو، غلط لوگوں کی باتیں سننے کی بنیاد پہ ہو، یا جس سماج میں آپ رہتے تھے وہاں سارے لوگ اس کو مانتے تھے وہ بنیاد ہو، وہ سب کو چھوڑ کر ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ سیریز آپ کے لیے نفع بخش کچھ نہ کچھ رہی ہوگی، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ جس سے آپ نے سیکھا ہوگا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیریز تھی، یاد رکھیے اس کو۔ آپ نے اگر پچھلے کڑیاں اگر نہیں سنی تو اس کو سنتے آئیے، 32 پارٹس میں الحمدللہ اس کو ہم نے بہرحال آج کی لاسٹ پارٹ ہے، اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا، یاد رکھیے۔ امید کرتا ہوں کتابوں کے ذریعے اور آپ اس نالج کو گین کریں گے، کتابوں کو پڑھ کے اور اپنی توحید کو ہم مضبوط کریں گے، کتابوں کو پڑھ کے ہم جو شرک سے اپنے آپ کو، اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اطراف کے لوگوں کو دور رکھیں گے، خود بھی توحید پر قائم رہیں گے، لوگوں کو توحید پر قائم رکھیں گے، خاص طور سے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کنبے قبیلے والوں کو، اپنے اطراف والوں کو، اپنے شہر والوں کو، اپنی بستی والوں کو، اور پھر اپنے اطراف میں جو لوگ جن سے آپ کا تعلقات ہے ان کو کریں گے۔ جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ان صلاحیتوں کے ذریعے اس میسج کو ہم کنوے کریں گے، اور توحید اور شرک کو ٹاک اپ جس کو کہیں گے نا، مطلب بیٹھے تو یہ موضوع پہ بات چیت چھڑ جائے، یہ ٹاپک ہی ایسا ہے، اس پہ بات ہی نہیں کی جا رہی، تو لہٰذا اس کو ہم اس ٹائپ سے جس کو کہیں گے موضوع کو بات میں لا لیں گے، ورنہ توحید شرک ہے تو لوگ بولتے پتہ نہیں کہاں کی بات کر رہے ہیں، کہ ہر بات توحید اور شرک ہوتی نہیں، ہر بات توحید اور شرک نہیں ہوتی، لیکن توحید بیس ہے اور شرک سب سے بڑا جرم ہے جس پہ اگر انسان مر جائے توبہ کے بغیر تو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ کو ڈسکس کرنا تو یہ ہماری مجبوری اور ضرورت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی اہم سیریز تھی، یاد رکھیے، اللہ کے فضل جود و کرم سے الحمدللہ ہم نے اس سیریز کو کمپلیٹ کیا۔ یہ سیریز کو آپ اگر کڑیاں پچھلی نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیں، 1 to 30 سیکنڈ والے اس کو کہیں گے، 32 پارٹس میں ہم نے اس کو ریکارڈ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے بہرحال دعا ہے کہ اللہ رب العزت
اس چھوٹی موٹی کوششوں کو ہماری بہرحال قبول کرے، اور اللہ رب العزت جو ہے اس کوشش کو ذریعہ بنائیں کہ لوگ اس کے ذریعے توحید اور شرک کو سمجھے، توحید کی نعمت کو جانے، پہچانے، اس سے عمل کرے، اور شرک کی قباحت اور برائی کو سمجھے اور اس کو اپنی زندگیوں سے نکالنے کی بہرحال ہم جو ہے کوشش کریں۔ اسی پہ اپنی بات کو ہم بہرحال ختم کریں گے، اور یہ سیریز کی آخری کڑی یہاں یہ سیریز توحید اور شرک ہماری ختم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔